بزرگان محترم، قربانی کے تعلق سے کچھ مسائل آپ کے گوش گزار کرنے ہیں انشاءاللہ۔ قربانی کا جو پورا واقعہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک حد تک تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور اسی واقعے کو ماضی قریب میں ایک صاحب گزرے ہیں عبدالحفیظ جالندری مرحوم، انہوں نے منظوم بیان کیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا ہے۔ کافی لمبا کلام ہے ان کا، میں اس کا کچھ حصہ آپ کو سناتا ہوں اور اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے ہاتھ میں لہو اپنے بھرتا ہوں۔ خدا کے حکم سے ہاتھ میں لہو اپنے بھرتا ہوں۔ تو بیٹے سے صرف یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ میں ایسا کرنے والا ہوں۔ دیکھیے یہ ہے سعادت مند اولاد، اور میری اور آپ کی اولاد تو ایانا چے بیان، اتنا ہی کافی ہے شاید، ایارا چے بیان۔ ویسے ایک بات یاد رکھو، بات آئی ہے تو، صاحب معارف القرآن سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ مفہوم ہے، ماں باپ اگر کسی جائز حکم کا کام کا اولاد کو حکم کرے، اس کو بجا لانا اس پہ فرض ہے۔ فرض ہے، یاد رکھو، جائز حکم ہونا چاہیے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کو اس پہ بھی بحث کی کہ ماں اور باپ دونوں آواز دے ایک ساتھ تو کس کے پاس جاوے؟ تو حنیف بھائی نے جواب دے دیا، اس کو لاک کر دیا جائے۔ تو بہرحال تو یوسف بھائی کیا ہے کہ اگر دونوں، میں ویسے آگے چلے جانے والا تھا لیکن انہوں نے بول دیا تو چلو اب، ورنہ میں سوچ رہا تھا آگے جاؤں۔ میں یہ بولنے والا تھا کہ کبھی اور موقع پر اس بات کو بیان کریں گے، لیکن انہوں نے بول دیا تو چلو ذرا اشارہ کر دوں۔ ماں باپ دونوں بلائے تو اب دیکھا جائے گا کہ والد کیا کہہ رہے ہیں اور والدہ کیا کہہ رہی ہے۔ اگر اس کا تعلق خدمت سے ہے تو والدہ مقدم ہے۔ دونوں نے ایک ہی بات کہی، والد صاحب نے بھی اور والدہ نے بھی، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ والدہ کی، خدمت۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی حکم ہے خدمت کے علاوہ اور دونوں نے ساتھ میں آواز لگائی تو کس کی بات ماننی ہے؟
تو آپ سمجھ گئے بھائی، بولو جو اس کا اپوزٹ ہے چودھری صاحب، والد صاحب کی بات ماننی ہے، لیکن خدمت میں والدہ مقدم ہے، ادب لحاظ اس میں والد مقدم ہے، ادب اس میں والد مقدم ہے اور خدمت میں والدہ یہ مقدم ہے۔ اور دیکھیے نماز اللہ رب العزت کو یہ عمل بڑا محبوب ہے، حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور آپ حیران ہوں گے سن کر، عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ولادت کا وقت ہوتا ہے، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب عورت جنتی ہے بچہ، اس کی یہ کم و بیش 6 فٹ کی جو باڈی ہے، یہ پوری کائنات ہل جاتی ہے، پوری کائنات ہل جاتی ہے اس کی یہ والدہ کی۔ میرے استاد ابھی بقید حیات ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ تادیر بعافیت قائم رکھے ہمارے سروں پر، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی اکرام الدین صاحب پاتوڑ روی، دامت برکاتہم العالیہ، مہاراشٹر کے ہیں اور دارالعلوم اشرفیہ میں استاد ہے۔ ان سے دوران درس یہ بات میں نے کئی مرتبہ سنی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ والدہ ماں جب بچہ جنتی ہے، اس کو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو کہ اس وقت وہ یہ نیت کر لیتی ہے، یہ ٹھان لیتی ہے کہ اب آگے کوئی اولاد پیدا نہیں کروں گی۔ چودھری صاحب، آگے کوئی اولاد پیدا نہیں کروں گی، وہ یہ ٹھان لیتی ہے، اتنی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ اس سے گزر جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور فاروق بھائی پہلی نظر والدہ کی بچے پر پڑتی ہے، وہ سارے درد کو بھول جاتی ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ عام طور پر بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جس کی نظر بچے پہ پہلے پڑتی ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ ماں ہی ہوتی ہے کہ جس پہ اس کی پہلی نظر یہ پڑتی ہے، تو اتنی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے مفہوم ہے کہ ولادت کے دوران اگر خاتون کا والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسی خاتون اخروی اعتبار سے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگی، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دے گا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف سے عورت اس کو گزرتی ہے۔ بہرحال تو نماز ایسے وقت میں بھی کہ جب عورت بچہ جننے کے قریب ہو، نماز اب بھی اس سے معاف نہیں ہے۔ ویسے مشکل ہے اس بات پہ عمل کرنا، لیکن ذاکر بھائی فقہا نے لکھا ہے کہ نماز ایسے وقت میں بھی معاف نہیں ہے جب بچہ ہونے والا ہے۔ دیکھیے عورت پر سے جو نماز معاف ہوتی ہے عارف بھائی، وہ کب ہے؟ بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد۔ ہاں یاد رکھیو، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد نماز معاف ہے کچھ عرصے تک، کہ اب اسے نفاس کا خون آ رہا ہے۔ لیکن فقہا نے لکھا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، عورت نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، تو جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے بچے دانی سے، وہاں پر کوئی برتن رکھ دیا جائے کہ بچہ پیدا ہو تو سیدھا، یا کوئی ایسی چیز رکھ دی جائے کہ بچے کو چوٹ نہ لگے اور صحیح سالم بچہ رہے، اور ماں ایسے وقت میں بھی نماز کو ادا کرے۔ یہ ہے نماز کا مرتبہ۔ لیکن میں اور آپ اور ہم مسلمان چھوٹے چھوٹے بہانے پر نماز کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو، ایسے وقت میں بھی کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، تکلیف میں ہے ماں، اور نماز پڑھے گی
جس طرح وہ پڑھ سکتی ہے اور بچے کو چوٹ پہنچنے کا اندیشہ ہے، اب بھی شریعت نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے۔ ہاں تکلیف ہوتی ہے، میں نے کہا نا مشکل ہے اس پہ عمل کرنا، ایسے وقت پہ نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن نماز کی اہمیت کو آپ سمجھے اس سے۔ یہ نماز جو بچہ پیدا ہو اس سے پہلے والدہ کی قضا ہوئی ہے، اسے پاک ہونے کے بعد ادا کرنا ہے، اس کی قضا کرنا ہے۔ یاد رکھو، بہت سی عورتیں جب سے ہسپتال میں جاتی ہے اور بچہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ ابھی سے چھٹی۔ تو امتیاز بھائی ذرا امتیاز کیجیے بات میں اور مسئلے میں کہ ابھی سے معاف نہیں ہے، وہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد سے وہ جو نفاس کا خون ہے تب جا کر پھر نماز جو ہے وہ معاف ہوتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے۔ اور اقبال فرض نماز کے ہی اسماعیل بھائی پابند نہیں تھے، اسی برطانیہ میں، اور برطانیہ میں ہم جہاں بیٹھے ہیں لندن میں، تو لندن میں انہوں نے اسکولی تعلیم حاصل کی ہے، اور اس وقت یہ فاروق بھائی پرانے لوگوں میں سے ہیں اور چودھری صاحب وغیرہ پوچھئے، اس وقت سینٹرل ہیٹنگ وغیرہ یہ کچھ نہیں تھا، اور بلا کی ٹھنڈ ہوتی تھی، بلا کی۔ ایسے وقت میں بھی اقبال فرماتے ہیں میری والدہ نے نماز کی اہمیت میرے دل میں بٹھا دی تھی۔ یہ والدہ کا کام ہے، ماں کا، لیکن ماں بھی تو یوسف بھائی نمازی ہو، ماں بھی تو نمازی ہو، تب بچے کو وہ نماز کی اہمیت سکھائے گی اور بتائے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بلا کی ٹھنڈ، اور تعبیر دیکھیے ان کی شعر کے اندر کتنی خوبصورت تعبیر کی ہے، ٹھنڈ کیسی پڑتی تھی وہ انہوں نے بتایا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے زمستانی ہواؤں میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا یعنی ٹھنڈی، یہ زمستانی ہوا کہ ٹھنڈی ہوا یعنی ٹھنڈ کا تذکرہ کر رہے کہ کتنی ٹھنڈ ہوتی تھی۔ زمستانی ہواؤں میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، شمشیر کہتے ہیں تلوار کو اشرف بھائی، اور جو تلوار بالکل تیز ہو تو کام فوراً تمام کر دیتی ہے۔ ہماری زبان میں اس کا ترجمہ کر لے سمجھنے کے لیے حنیف بھائی کہ قاتل ٹھنڈی، کیسی؟ قاتل۔ تو یہ ہے شمشیر کی تیزی، کہ ایسی قاتل ٹھنڈ کہ آدمی بستر سے باہر نکلنے کو جی ہی نہ چاہے۔ تو اکبر کہتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں فرض نماز نہیں، میں روزانہ تہجد میں اٹھتا تھا، روزانہ تہجد میں اس وقت میں۔ اور اقبال نے یہ بھی کہا ہے پھر کہ دنیا میں جس نے بڑا مرتبہ پایا دینی لحاظ سے، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، یاد رکھیو، آکسفورڈ میں پڑھا ہوا ایک مسلمان کہہ رہا ہے نماز تو نماز ہے، ہاں جس کو اہمیت ہوتی ہے وہ جانتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے دینی اعتبار سے بڑا مرتبہ پایا، عند اللہ و عند الناس، مقبولیت اقبال بھائی جس کی قسمت میں آئی اور نصیب میں آئی، فرمایا وہ تہجد کی برکت ہے۔ ورنہ تہجد کے علاوہ رات کو رو اللہ کے پاس جاگ کر، اللہ تبارک و تعالی جب مخلوق جاگے گی تمہارے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو اسی کو اقبال نے کہا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں دینی اعتبار سے، یہ سب لوگوں کا نام لیا ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ ذاکر بھائی سحرگاہی کا کیا مطلب؟ تہجد کا ٹائم، تہجد کا ٹائم۔
تو وہ کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ اکبر۔ میرے لیے بولنا آسان ہے، میں خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن اس پہ عمل بڑا مشکل ہے، اور خاص طور سے جو دن ابھی چل رہے ہیں 11:15 کو عشاء ہیں ہاشم بھائی، اور فجر کتنے بجے؟ 4:15 بجے ہیں۔ ہاں، ایک مسئلہ یاد رکھو، بڑا سخت ہے۔ مسجد میں آؤ نماز کے لیے، لیکن نہیں آ سکتے فجر میں، کم از کم نیت تو رکھو کہ گھر میں پڑھیں گے۔ اگر یہاں نہیں آ سکتے اللہ سے مانگو، کوتاہی پر رو، لیکن بعض علماء کے نزدیک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ماضی قریب میں سعودی عرب میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم گزرے ابھی ماضی قریب میں۔ ان کا فتویٰ ہے کہ جو مسلمان رات میں گھڑی کے اندر یا موبائل میں فجر کی نماز کے لیے الارم رکھ کے نہیں سوتا، رات سے ہی اس کی نیت ہے کہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھنا ہے، نہیں پڑھنی ہے، کہ بھئی نیند پوری نہیں ہوتی، تو اس نے الارم رکھا ہی نہیں، نہ گھڑی میں رکھا نہ فون میں رکھا، اور نیت تھی کہ بھئی نہیں پڑھنی، اٹھیں گے قضا کر لیں گے، پہلے سے ہی قضا کی نیت ہے۔ فقہا کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، کتابوں کے اندر فاروق بھائی یہ لکھا ہے فقہ کی کہ کوئی مسلمان سے نماز چھوٹ جائے تو قضا کا بیان، یہ نہیں لکھا کہ نماز چھوڑ دے تو قضا کا بیان۔ دونوں میں فرق سمجھنا، فرق سمجھ آ رہا ہے حسن بھائی؟ کہیں نہیں ملے گا کسی کتاب میں آپ کو کہ مسلمان نماز چھوڑ دے تو قضا کا بیان، نہیں، نماز چھوٹ جائے یہ تو پاسبل ہے، انسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 نمازیں ایک ساتھ چھوٹ گئی ہے غزوے کے اندر، پتہ ہی نہیں چلا، قریب چھوٹا دن تھا، قریب نمازیں تھی، تو سب نمازیں ایک ساتھ قضا ہو گئی، ایسا ہے۔ اور بلکہ ہوئی نہیں، اللہ نے کروائی ہے، تاکہ مسائل یوسف بھائی میرے اور آپ کے سامنے آ جائے، واضح ہو جائے۔ تو کہیں نہیں لکھا فقہا نے کہ مسلمان نماز چھوڑے۔ اسی لیے ایک مسئلہ یاد رکھو آج، اللہ نہ کرے ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے اور نمازیں انہوں نے نہیں پڑھی تھی، پوری نمازیں چھوڑ دی تھی، قضا کر دی تھی انہوں نے، یا خود ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اور مرنے سے پہلے میں وصیت کر کے جاؤں کہ میرے مال میں سے نماز کا فدیہ ادا کر دینا صدیق بھائی، تو فقہا نے لکھ دیا ہے روزے پر قیاس کرتے ہوئے، ورنہ کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ نماز کا فدیہ دیا جا سکتا ہے ہی نہیں نماز کا فدیہ۔ یہ تو اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہمارے علماء نے روزے پر قیاس کیا۔ قیاس تو سمجھتے ہو نا؟ ہیں؟ ہاں، وچار، جزاک اللہ، عارف بھائی نے کہا کہ وچار، تو اس پہ دیکھتے ہوئے تو کہا کہ اللہ بڑا کریم ہے، چلو کسی مسلمان کا مالی طور پہ بھلا ہو جائے گا غریب کا، اور اس کے دل سے دعا نکلے گی کہ جس نے اس کو پیسہ پہنچایا، ورنہ کوئی ضعیف حدیث بھی فاروق بھائی نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ نماز کا فدیہ دو، ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ نماز کسی حال میں معاف ہے ہی نہیں، حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، نماز قضا کی ہی نہیں جا سکتی، کی ہی نہیں جا سکتی۔ پتہ نہیں اب مجھے یاد ہے کہ نہیں وہ اشعار جو اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہے ہیں فاروق بھائی،
اگر یاد آئے تو سن لو، پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، اچانک سے یاد آ گیا، حنیف بھائی کی برکت سے بات کہیں اور نکل گئی کہ مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ. اکبر الہ آبادی لکھتے ہیں مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤ. لیکن اب نذیر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اسی میں الجھے ہیں کہ نماز پچھی دعا مانگوانی کہ نہیں مانگوانی. میں کہ تو نماز پچھی نہیں واگے نے تو લખી રાખ સ્ટામ્પ પેપર પર તું ઘેર જઈને નથી માંગવાનો. ارے یہی تو ایک وقت ہے کہ جہاں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے کچھ مانگو گے، ورنہ آپ مجھے بتائیے گھر میں جا کر میرے پاس فرصت ہے کہ میں اللہ کے سامنے مانگوں؟ ہاں اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو آدمی مانگتا ہے، لیکن حضور نے حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ آواز دعا میں اچھی لگتی ہے جو بار بار مجھے پکارتی ہے. ہم اسی مسئلے میں الجھ کے رہ گئے کہ نماز پچھی دعا مانگوانا کہ نہیں. ارے بھائی તું મૌલ સાહેબ હાથે ન માંગ, ઇમામ સાહેબ હાથે ન માંગ, પણ નમાઝ પછી તો દુઆ માંગવાનું છે. مسئلہ ہی پورا الٹا دیا ہے. اور تو نماز کے بعد نہیں مانگے گا تو کبھی بھی نہیں مانگے گا، یاد رکھیے. اور دعا کو شریعت میں عبادت کا مغز کہا گیا ہے، عبادت کا مغز ہے، مغز یہ. لیکن دعا سے آج ہم غافل ہیں. تم کو یہ شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں، تم کو یہ شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو یہ گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں. بندے کی بے نیازی دیکھ کر کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں. شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے. تم کو یہ شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو یہ گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں. بندے کی بے نیازی دیکھ کر کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں. یعنی ہاتھ مانگنے یعنی دعا مانگتے ہی نہیں تم تو میں کیسے دوں؟ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اب تو ہاتھ ملتے ہی نہیں. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے سب سے بڑی سند تھے. حضرت کو ہم نے بارہا دیکھا نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، لیکن ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اسی میں الجھے ہوئے. مانگنی نہیں مانگنی، مانگنی نہیں مانگنی. ہمارا کام تو ہے آپ کو توجہ دلانا. تم توجہ نہ دو، نہ مانگو، تمہاری مرضی ہے. ورنہ آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہم نے. اقبال نے ایک اور جگہ کہا ہے، دعا سے تقدیر تو نہیں بدل سکتی، پر یہ ممکن ہے کہ تو بدل جائے. ہیں صدیق بھائی؟ چلو تقدیر نہ بدلے، نہ بدلے، بدلتی بھی ہے دعا سے تقدیر. حضور نے فرمایا مفہوم ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی تو امتیاز بھائی کون سی؟ دعا. હવે આપણે દુઆને ઊંધું કરી નાખો તો આપણે તો આ મસલા પાછળ તે ખાઈને જ પડેલા છે. ઊંધું શું થાય ઇસ્માઇલભાઈ? આદુ. હે તો આદુ ખાઈને પડેલા છે આ મસલા પાછળ. تو کہ حرم شریف میں نہیں آتے، ان کو عربی آتی ہے. تم کو اگر عربی دعا مانگنی آتی ہے تو اخیری قاعدے میں درود شریف کے بعد مانگو. یہ اجمی لوگ ہیں، ہمیں نہیں آتی، اور نماز میں عربی کے علاوہ کسی اور لینگویج میں ہم دعا نہیں کر سکتے. وہ عرب وہاں عربی میں دعا مانگ لیتا ہے نماز میں، اور تو عرب کو دیکھتا ہے اور تجھے آتی نہیں عربی، تجھے مانگنا نہیں آتا. اسی لیے اکابر نے یہ آلٹرنیٹیو جو ہے وہ رکھا ہے، اس کا بدل رکھا ہے کہ ہاشم بھائی کب مانگ لو؟ نماز کے بعد جو ہے وہ مانگ لو. لیکن نہیں. اور کچھ لوگوں کو تو دعا سے میں نے خود دیکھا چڑ ہے. نماز کے بعد خود تو نہیں مانگتے، لیکن اسماعیل چچا جو مانگتا ہے اس سے بھی وہ چڑھتے ہیں. تو ارے تو عبادت کے مقصد سے چڑھ رہا ہے. اللہ نے قرآن میں کتنی سخت بات بیان فرمائی. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور اگر مجھ سے نہیں مانگا، تکبر کیا، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں.
کیا کرے ابھی تو حالت یہ ہو گئی ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ذاکر بھائی کہاں ہے کہ تن ہما داغ داغ شد، فارسی زبان میں کہاں ہے، حافظ امتیاز سمجھیں گے. تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا નિહમ. کیا کہاں ہے કે આપણું તો આખું બદન જ છલની થઈ ગયું, હવે એમાં રિપેર કરે તો કાં કરે, એને હીવે તો કાં હીવે, એનું ઓપરેશન કરે તો કાં કરે, اس کا علاج کرے تو کہاں کرے. اس پہ بولو تو یہ رہ جاتا ہے، وہ اس پہ بولو تو یہ رہ جاتا ہے. بعض لوگ مجھے آ کر کہتے بھی ہے یوسف بھائی کہ مول صاحب તમે બયાનમાં ફલાણી વસ્તુ એમ કે કહેજો, ફલાણા લોકો એમ કે અમુક લોકો આમાં કોતાહી કરે. મેં કે ભાઈ જીને સાંભળવાનું છે તે હોય નહીં બેઠલો તો કહીને બી શું કરવાના? તું જીને કહેજો તે જ તો મોજૂદ નહીં હોય તો કોને કહેવાના? لیکن یاد رکھو کسی کو ٹارگیٹ بنا کے بات نہیں کرنا ہے اور کہنی بھی نہیں ہے. ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے سب لوگوں کا نفع ہے. ہاں ہمارے اساتذہ نے سکھایا کہ کوئی آ کر بھی کہے تم کو کہ فلاں ٹاپک پہ بیان کرو تو نہیں کرنے کا. ہاں دیکھو کہ عام لوگ اس کے اندر کیا ہے، مبتلا ہے، فائدہ ہے تو پھر کہو. یہ تو ویسے ہی میں نے ہنسی کے لیے کہا آپ کو کہ بھائی وہ کہے کہ کہو تو پہلے تو فرمائشی تقریر کرنے کی نہیں. ہمیں پہلے سے اساتذہ نے سکھایا کہ اللہ تمہیں اس منصب پہ رکھے اور کام لے تو یاد رکھو کبھی فرمائشی تقریر مت کرنا. اس میں جھگڑا ہوتا ہے. مرو ذاکر بھائی ہے نہیں بنے એમ તો અમારા બેનું બનતું છે તો હવે નહીં બને ને યુસુફભાઈ બયાન કરતા હોય તો મેં યુસુફભાઈને આવીને કેમ અલા એનો ઝાકિર છે ને આ કરતો છે તમે જરાક એના પર બોલજો નહીં. اب وہ بولیں گے تو اللہ کو بھی جواب دے اور بات میں پھر اثر بھی نہیں رہتا، تاثیر بھی نہیں رہتی ہے نا. کسی کو اگر اس طریقے سے کرنا ہو وہ تاثیر بھی نہیں رہتی. خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی. تو میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ اکبر الہ آبادی نے یہ کہا کہ مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مایوس نہ ہو دوا کیے جاؤ. مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤ. کتنا بھی ہو وقت بے حجابی، کتنا بھی ہو وقت بے حجابی، تم پابندی حیا کیے جاؤ. اللہ اکبر، بڑی بات کہی ہے. آج اس کی بھی ضرورت ہے کہ زمانو چاہے કેટલો بھی ફેશનેબલ થઈ જાય، بے حیا نے بے شرم થઈ જાય، پر તમે શું કરો؟ حیاની પાબંદી કરો. ہرگز نہ قضا کرو نمازیں، یہ سنانا تھا. ہرگز نہ قضا کرو نمازیں، مرتے مرتے ادا کیے جاؤ. کیا کہا کہ جیسے ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب کہتے ہیں، اشرف بھائی سے پوچھ لینا کہ ایسا کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں کہ یہ کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے بھی کرنا ہے. بولتے ہیں نا، اور صحیح بات بولتے ہیں. تو بالکل نماز بھی کیا ہے، پڑھتے پڑھتے مرنا ہے اور مرتے مرتے بھی نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، نماز کو پڑھنا ہے. خیر تو شیخ عثیمین علیہ الرحمہ کا میں آپ کو سنا رہا تھا، ان کا فتویٰ ہے کہ جو مسلمان فجر کی نماز کے لیے الارم سیٹ نہیں کرتا، وہ اقبال کی بات رہ گئی، زمستانی ہواؤں میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی، نام لیا ہے شہر میں، لندن میں بھی مجھ سے نہ چھوٹے آداب سحر خیز. تو اگر الارم نہیں رکھا، فجر کی نماز پڑھنے کی نیت نہیں ہے، اٹھے گا کافر ہو کے اٹھے گا. آگے سنو، آگے کیا لکھا، فرمایا بیوی کے ساتھ نکاح اب تک تھا سونے سے پہلے، اب نکاح بھی ٹوٹ گیا، نکاح کی تجدید کرو. کیوں؟ ایمان سے ہی نکل گیا. اور مسلمان عورت غیر مسلم کے ساتھ تو فاروق بھائی رہ نہیں سکتی ہے نا، ہم سب کو پتا ہے، اس کے ساتھ تو رہ نہیں سکتی وہ. تو یہ تو اب نکل گیا ایمان سے. اللہ جزائے خیر دے، ہمارے امام صاحب کا یہ فتویٰ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا.
ورنہ یہ امام احمد بن حنبل کا جو 4 امام میں چوتھے نمبر کے امام، ان کا یہی فتویٰ ہے، اور شیخ عثیمین کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ کیوں؟ حضور نے حدیث میں یہ لفظ بھی بیان فرمایا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حضور کے الفاظ ہے کہ جس مسلمان نے مفہوم جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو گیا۔ ہمارے امام صاحب نے اس کا مطلب یہ لیا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا، یہ مطلب لیا کہ کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، اس نے بھی نہیں پڑھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تعویل نہیں کرنی ہے۔ حضور نے لفظ کیا بیان کیا؟ کفر، کہ وہ کیا ہو گیا چودھری صاحب؟ کافر ہو گیا، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی۔ اب رات سے ہم لوگ الارم نہیں رکھتے گھڑی کے اندر اور فون کے اندر، تو یہ جان بوجھ کے ہی چھوڑی نا۔ گرچہ ہی نیت ہو کہ قضا کر کے پڑھ لوں گا، یہ بھی جان بوجھ کے چھوڑنا، یاد رکھیو۔ اس لیے اسلام میں فدیے کا نماز کے کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ فدیہ دے دے۔ بات پوری سمجھنا، باہر جا کے گڑبڑ مت کریو، پہلے سے بول دیتا ہوں میں آپ کو کہنا کیا چاہتا ہوں، اور امتیاز بھائی سمجھ کے جو ہے تم کیا جاؤ گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فدیہ مت دو، میں یہ نہیں کہہ رہا، دو فدیہ، اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہے، وہ کریم ہے وہ ذات، لوگوں کا نفع ہوگا مسلمانوں کا، اس کے دل سے دعا نکلے گی، مرنے والے کا کام بن جائے گا۔ ہاں، لیکن نماز کی اہمیت بتلاتا ہوں، کسی کتاب میں فدیے کا تصور نہیں ہے نماز کے، کہ نماز چھوڑی ہو تو فدیہ دو، لیکن ہوا ہے چھوڑ کے گیا دو، اور اللہ نہ کرے اگر مجھ سے آپ سے چھوٹی ہے، مرنے سے پہلے وصیت کر کے جاؤ کہ میری اتنی اتنی نمازیں چھوٹی ہے، اندازاً چاہے کہہ دو، اور کہاں کہ فدیہ دو، تو جو مال عارف بھائی ہم چھوڑ کے جائیں گے 1/3 میں سے کمپلسری وارثین کو کیا دینا پڑے گا؟ فدیہ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دینا ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن میں تو تذکرہ ہے ہی نہیں، اور حدیث میں بھی نماز کے فدیے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو شیخ عثیمین علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اگر الارم رکھ کے نہیں سویا اور پہلے سے نیت ہے نماز نہ پڑھنے کی، صبح اس نے کی تو کس حالت میں؟ اس لیے میں نے کہا بھائی مسجد میں نہیں آ سکتے، اس کو بھی سمجھنا، میں یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ مسجد میں نہیں آئیں گے، ذاکر بھائی نہیں تو ہمارا کئی ہوں نے ہمجے ہوں میں نے کہا کہ مول صاحب تو صدیق بھائی ہوں کہ ممبر پر بھی رہنے نہ آگے کہ مسجد میں نہیں آؤ، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آؤ مسجد میں آؤ، لیکن چلے کسی وجہ سے وہ کفر والے عمل سے تو بچو گے نا، کہ وہ تم نے کم از کم گھر میں پڑھ لی یا نہیں بھی آنکھ کھلی، یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، یہ مسئلہ بھی۔ الارم ہم نے رکھا، الارم بجا، ہمیں پتہ بھی چلا، ہم نے اس کو بند کر دیا، نیند میں تھے، خمار تھا نیند کا، بند کر دیا، اب یہ کافر نہیں ہوگا، اب وہ گناہ نہیں ہوگا۔ الارم رکھ کر سویا، انتظام کر کر جو ہے وہ سویا، اب فقہا نے یہاں تک لکھا اب اگر اس کی آنکھ کھلی اور فجر کا وقت چلا گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اب وہ نماز پڑھے گا، اس کی یہ نماز صورتاً قضا ہے، اللہ کے یہاں یہ ادا ہے۔ ہاں صورتاً قضا ہے، کیوں؟ انتظام کر کے سویا تھا۔ اور آخری بات سن لو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حنیف بھائی کا شکریہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہلوا دی جو ہم سب کے کام کی ہے، سب سے زیادہ محتاج میں ہوں جس کا، میں گنہگار ہوں۔ تو حدیث میں حضور نے فرمایا، مفہوم ہے 3 لوگ مرفوع القلم ہیں، 3 لوگ۔ مرفوع القلم کا کیا معنی؟ کہ ان کو گناہ نہیں ہوگا، ان کو کوئی کام کرنے کا ہے نہیں کیا، نہیں کرنے کا تھا کر لیا، تو ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ مجنون، چونکہ مجنون شریعت میں مکلف ہے ہی نہیں، چونکہ اس کا دماغ جو ہے صحیح نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر لے تو وہ نہیں ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا سونے والا، کہ سونے والا سو گیا، نماز کا انتظام کر کے سویا ہے۔ دیکھیے یہ مثال بھی اللہ نے حضور کی سیرت میں ہمیں بتا دی، حضور بھی سو گئے تھے نا نماز فجر سے، حضرت بلال اور ایک اور ساتھی نے ذمہ داری لی تھی اور وہ نہیں اٹھ پائے تھے، تو حضور سے بھی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے۔
یہ 4:15 کا ٹائم ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، غلط نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، بھائی ہم بھی انسان ہیں یار، ہیں کبھی چھوٹ جائے تو آپ یہ نہ کہو کہ مول صاحب نہیں آیا ہوا ان کے فجر کی نماز میں کہ نہیں آیا ہوا، انہیں نوٹس آپ ہو، ڈائریکٹ نوٹس ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ نوٹس آپ اور الگ کرو. میں نے کہا نوٹس دینے والا بھی تھا یا اس کو بھی فون آیا ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے میں نے تو نہیں کہا. اللہ نے معاف کیا ہے، آدمی مجبور ہے، حضور سے یہ عمل ہوا ہے بلکہ کرایا گیا ہے، صحابہ سے یہ ہوا ہے. ارے نماز تھوڑی چھوڑے گا، آپ نے امام بنایا ہے، وہ آپ کو نماز پڑھاتا ہے، اتنے سر میں ہوں کوئی اور ہو دنیا میں جہاں کہیں امام ہو، انسان ہے وہ بھی. اینڈ آف دے رات میں اس کے گھر میں کیا واقعہ پیش آیا آپ کو کیا معلوم؟ کبھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اس کو نیند ہی نہیں ملی، بالکل آخری وقت میں سویا اور آنکھ نہیں کھل پائی، لیکن بس وہ جو ہے وہ غضب ہو جاتا ہے اور نہیں آیا. تو ہمارے یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض مساجد میں تو امام صاحب نہیں آ سکے فجر میں، اس دن وہ بریکنگ نیوز ہیں فاروق بھائی کیا بن جاتی ہے، بریکنگ جو ہے وہ نیوز بن جاتی ہے. یہی حال مقتدی کا بھی ہے. بھائی مقتدی آتا ہے کبھی نہیں آیا تو غلط گمان کیا کرنے کا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی آ گئی ہو، کچھ بھی جو ہے وہ ہوا ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سونے والے سے معاف کیا ہے کہ وہ انتظام کر کے سویا ہو. ہاں یہ بھی ہے، امامت ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے. اب امام آپ بنے ہیں تو پھر اس حدیث کا مس یوز بھی نہیں کرنے کا. تھوڑے تھوڑے دن میں فاروق بھائی کیا مارو، گلی مارو، اور پوچھے مقتدی یا کمیٹی تو کہ جو حدیث، تو یہ بھی نہیں چالے ہیں. کبھی کبھار ہو جائے، انسان ہے، کبھی وہ ہو گیا تو وہ الگ بات ہے. بہرحال جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ. ابھی کچھ باقی رکھنے کا تو آپ آئیں گے، وہ تیسرا آپ کو کل بتائیں گے.